السلام علیکم دوستوں، آج جو میں آپ کی خدمت میں کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے مکافات عمل۔ سمیرا نے اپنے بھاری بدن پہ سرخ فٹنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں سرخ چوڑیاں تھیں اور براؤن ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک لگی تھی۔ تندرست ٹانگوں پہ چوڑی دار پاجامہ پہننے کی وجہ سے وہ مزید تندرست دکھائی دے رہی تھی۔ لباس سے چوڑیوں تک سب میچنگ تھا سوائے سرخ سینڈل کے۔ اپنے پاؤں کے لمبے ناخنوں پر لال نیل پالش لگاتی سمیرا اپنے پاؤں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر سینڈل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ سرخ سینڈل پہننے کی خواہش مند تھی مگر وہ اس کے پاس دستیاب نہیں تھے۔ اسی فکری میں وہ کمرے میں ٹہل کر کچھ سوچنے لگی۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ الماری کھول کر پوری الماری کی تلاشی لینے لگی۔ تلاشی کے دوران الماری میں موجود سارا سامان زمین پر پھینک کر یہاں وہاں بکھیر دیا۔ پوری الماری کی تلاشی لینے کے بعد اس نے جھک کر سامنے بچھی چارپائی کے نیچے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کے جوتوں کا ایک ڈبہ باہر نکالا۔ اس پہ سرخ سینڈل دیکھ کے وہ دوبارہ مسکرائی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سینڈل پہننے کی کوشش کرنے لگی۔ سمیرا کا پاؤں سینڈل کے سائز کے مقابلے میں موٹا تھا جس کے باعث سینڈل اس کے پاؤں میں فٹ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے زبردستی جوتوں کو پاؤں میں فکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان کو آخری دم تک محنت کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ سمیرا بھی اسی وقت وہیں کر رہی تھی۔ سینڈل اپنے سائز کے نہ ہونے کے باوجود وہ انہیں زبردستی اپنے پاؤں میں فکس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوششیں مزید جاری رہتی اگر کمر میں سینڈل کی اصلی حقدار اس کی بہن ثانیہ مداخلت نہ کرتی۔ ہاتھ میں اپنے کپڑے اٹھائے ثانیہ اپنے روم میں داخل ہوئی۔ سامنے زمین پر بیٹھی سمیرا کو اپنے سینڈل پہنتا دیکھ کے صدمے سے دوچار ہوئی۔ ہاتھ میں اٹھائے کپڑے غصے سے دور پھینکے اور تیزی سے سمیرا کی طرف بڑھ کے اسے کندھے سے دھکا دیتی اپنے سینڈل اس کے آدھے پاؤں سے زور سے کھینچ کے اتار کے انہیں واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا سمیرا باجی؟ تم اپنے پاؤں کا سائز دیکھو اور میرے سینڈل کا سائز دیکھو، کچھ تو ترس کھاؤ اس معصوم سینڈل پہ۔ ثانیہ نے وہ سینڈل پہننے میں دیر نہیں لگائی۔ دیکھو ثانیہ، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تمہاری ہر چیز پہ میرا بھی حق ہے اور یہ سینڈل میرے کپڑوں کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے بھی پہننے دو، سمیرا نے سرزنش کے انداز میں کہا مگر ثانیہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ سینڈل نہ ملنے پر سمیرا کا ضبط جواب دینے لگا۔ ثانیہ کو اس کے کندھوں سے دھکا دے کر صوفے پہ گرایا اور اس کے پاؤں سے زبردستی سینڈل اتار لیے۔ اگر میں نہیں پہن سکتی تو تمہیں بھی نہیں پہننے دوں گی۔ سمیرا کی باتوں سے اس کے ارادے صاف ظاہر تھے۔ دیکھو باجی، یہ ڈائنوں والے کام کرنا چھوڑ دو، دوسروں سے حسد کم کیا کرو اور میرے سینڈل مجھے واپس کرو۔ ثانیہ نے قدر نرم لہجے سے تلخ الفاظ کہے۔ وہ اپنی بہن کی فطرت سے بخوبی واقف تھی مگر تلخ الفاظ کہے بنا پھر بھی وہ نہ رہ سکی۔ مجھ سے مقابلہ کرو، جیت گئی تو جوتے تمہارے، ہار گئی تو میرے، شوخ انداز میں کہہ کے وہ گھر کی صحن کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے ثانیہ بھی بھاگی۔ رک جاؤ باجی، سینڈل اٹھائے سمیرا آگے آگے تھی اور اس کے پیچھے ثانیہ تھی۔ صحن کافی بڑا تھا۔ صحن کے 2-3 چکر لگا کے سمیرا تھک کر تندوں کے پاس جا رکی۔ موٹاپے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا جس کے باعث بھاگنا تو دور کی بات 2 قدم چلنے سے بھی قاصر تھی۔ چل موٹی، میرے سینڈل واپس کر۔ ثانیہ اس سے کچھ فاصلے پہ رکی۔ اگر میرے پاس آنے کی کوشش کی تو سینڈل کو تندور میں پھینک کر میں ان سینڈل کے ساتھ تیرے خواب بھی جلا کے راکھ کر دوں گی۔ سمیرا سینڈل تندور کے درمیان لٹکائے ویلن کا روپ دھار چکی تھی۔ تندور میں آگ کافی روشن اور تیز بھڑک رہی تھی۔ اپنے پسندیدہ اور نئے جوتوں کو موت کے سامنے دیکھ کر ثانیہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دیکھو باجی، میں نے یہ سینڈل 5000 میں لیے ہیں، اگر انہیں ذرا سی بھی خروش آئی تو تمہاری خیر نہیں، میں بھول جاؤں گی کہ تم مجھ سے 5 سال بڑی ہو۔ اسے دھمکا کر ثانیہ آخری وارننگ جاری کی مگر سمیرا نے اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے سینڈل بھڑکتے ہوئے تندور میں پھینک دیے۔ وہ تیز جلتی ہوئی آگ میں جا گرے اور جا کر راکھ ہونے لگے۔ آہ موٹی، ثانیہ غصے سے چلائی، کالی موٹی ڈائن، تجھے آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہن کا رشتہ بھلا کر وہ اسے مارنے کے لیے اس پہ جھپٹی۔ سمیرا دوبارہ بھاگنے لگی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ زیادہ دور تک بھاگنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ دونوں کی پکڑ پکڑائی پھر سے شروع ہوئی۔ 2 منٹ کی جدوجہد کے بعد سمیرا ثانیہ کی گرفت میں تھی۔ دونوں مضبوطی سے ایک دوسرے کے سر کے بال پکڑے ایک دوسرے کو بالوں سے کھینچ رہی تھی۔ سمیرا کا سانس پھولا تھا، اس کے مقابلے میں تھوڑا کمزور پڑ رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ثانیہ اسے زمین پہ گرا کے اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی۔ آج تجھے میں جان سے مار ڈالوں گی ہستی عورت۔ وہ اسے مارنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی اس بات کی گواہی دے رہی تھی ثانیہ اپنے جوتوں کا انتقام ضرور لے گی۔
اس کا پاگل پن دیکھ کر سمیرا زور سے چلانے کی ناکام کوشش کرنے لگی کہ شاید کوئی اس کی آواز سن کے اس کی مدد کو آ پہنچے۔ پورا محلہ ان کی آوازیں سن کے ان کے گھر کے دروازے کے باہر اکٹھا ہوا تھا۔ سمیرا کی آواز دبانے کے لیے ثانیہ نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اس کا شور ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹوں پہ لگی لپسٹک خراب کر کے اس کے پورے چہرے پہ پھیلا دی۔ اپنے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر دور سے آتی مسرت بیگم اور ان کی بڑی بیٹی سائرہ بھاگتی ہوئی گھر کے پاس پہنچی اور لوگوں سے اکٹھا ہونے کی وجہ پوچھی۔ پتہ نہیں اندر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسرت بیگم کے پوچھنے پر ان کے پڑوسن نے بتایا۔ وہ دونوں لوگوں کو اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئیں اور لوگوں کو اندر آنے سے روکنے کے لیے انہیں بمشکل سے گیٹ کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ اندر چلنے والی فلم دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہو رہے تھے۔ مسرت بیگم اور ان کی بڑی بیٹی تیز قدموں کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوئیں۔ سامنے دونوں میں چلتی لڑائی کو منظر دیکھ کر مسرت بیگم آہ بھر کے رہ گئیں۔ کم وقت ماریو، انہوں نے اپنے پاؤں میں پہنی ربڑ کی جوتی اتارنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ ثانیہ کو اس کے بکھرے بالوں سے پکڑ کے سمیرا کے اوپر سے اٹھایا اور کس کے اس کی پشت پہ ایسی 2-4 جوتیاں لگائیں کہ وہ آہا کی آواز کے ساتھ اچھلی اور اپنی پشت ملتے سائڈ پہ کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اب اگلا نمبر سمیرا کا تھا۔ ثانیہ کو ماں سے پٹتا دیکھ کر سمیرا خود ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں کی مار سے بچنے کے لیے بھاگنے لگی، مگر مسرت بیگم بھی اس کی ماں تھی، اسے 2 قدم آگے ہی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے ہنر کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہیں دور سے اس کی کمر پہ اپنی جوتی سے نشانہ لگایا اور مزے کی بات نشانہ بالکل ٹھیک اس کی کمر پہ جا لگا۔ ہائے اللہ! اماں آرام سے۔ جوتا پڑتے ہی وہ رکی اور اپنا ہاتھ اپنی پشت پہ رکھا۔ خود کو مزید جوتوں کی بارش سے بچانے کے لیے وہ دوبارہ بھاگنے لگی۔ وہ جانتی تھی مسرت بیگم کا ایک جوتا مارنے سے دل نہیں بھرے گا۔ جب تک جوتوں کے نشان اس کے جسم پہ نمایاں نہ ہوں گے اسے مار پڑتی رہے گی۔ مسرت دبلی پتلی تھی، بھاگ کر جلدی ہی اپنی موٹی بیٹی پہ قابو پا لیا اور اس کی کمر بازو ہر جگہ جوتے مارے۔ اس کے جسم پہ گوشت کی مقدار زیادہ تھی اس لیے اسے درد کم محسوس ہوا، البتہ ثانیہ 2 جوتے کھانے سے ہی رونے پڑ رہی تھی۔ مار کھانے کے بعد دونوں بہنوں نے مسرت بیگم کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ جس پر سمیرا کو مزید ڈانٹ پڑی۔ کمبخت ماریو، آج تم دونوں کے اکلوتے بھائی کا رشتہ پکا کرنے جانا ہے، مگر تم دونوں کی اپنی ہی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ منحوس ہو تم دونوں، منحوس۔ اور تم کیوں لال جوڑا پہن کے اتنا تیار ہوئی ہو؟ ہم حارث کا رشتہ پکا کرنے جا رہے ہیں، نہ کہ انہیں تمہارا میک اپ دکھا کر ہارٹ اٹیک کروانے جا رہے ہیں۔ مسرت بیگم اس کے بیہودہ میک اپ پر برہم ہوتے ہوئے بولیں۔ جا اٹھ، دفع ہو، تبدیل کر اپنے کپڑے، مسرت بیگم نے غصے سے کہا۔ شکر ہے اماں تم نے باجی کو کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ دیا، ورنہ رات کے وقت انہیں اگر کوئی سرخ لباس میں دیکھ لیتا تو پکا انہیں خون چوسنے والی ڈائن سمجھتا، ثانیہ نے کہا، جس پر سمیرا مزید گرم ہوئی، اسے مارنے کو دوڑی۔ درمیان میں سائرہ آ کھڑی ہوئی۔ بس کر دو تم دونوں، جب دیکھو چوہے بلی کی طرح لڑائیاں کرتے ہو۔ جاؤ تم کچن میں پھل پیک کرو، اس نے ثانیہ سے کہا۔ جاتی ہوں، بڑی بہن کی بات مان کر وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سمیرا بھی منہ بنا کے اپنے کمرے میں جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی۔ میں نہیں جا رہی تم لوگوں کے ساتھ کہیں بھی، باہر میں جاؤ میری طرف سے سب۔ دروازے پہ رک کے اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور ساتھ والے کمرے میں جا کے اندر سے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ تو نہ ہی جا تو بہتر ہے، مجھے کچھ پل کا سکون تو نصیب ہوگا، مسرت بیگم نے کہا۔ سفر آدھے گھنٹے کا تھا۔ وہ اپنے ہی گاؤں چکوال میں اپنے اکلوتے بیٹے حارث کی من پسند لڑکی سے رشتہ پکا کرنے جا رہے تھے۔ ثانیہ اور سمیرا کے جانے کے بعد سائرہ اور مسرت بیگم کمرے میں اکیلی تھیں۔ جب سائرہ کے دماغ میں سمیرا کی کہی کچھ پرانی باتیں یاد آئیں جنہیں وہ کافی دنوں سے ماں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کیے ہوئی تھی، مگر مناسب وقت نہ ملنے پہ خاموش ہو جاتی۔ آج اماں کو اکیلا پا کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ اماں، ہم حارث کا رشتہ پکا کرنے میں کوئی جلد بازی تو نہیں کر رہے نا؟ میرا دل نہیں مانتا اس رشتے کے لیے۔ اس لڑکی کی پہلے سے ہی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ سوچیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسرت اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کروا رہی ہے جسے پہلے ہی کئی بار لوگ ٹھکرا چکے ہیں۔ نہ جانے کیا خرابی ہے اس لڑکی میں، نہ شکل نہ صورت۔ سائرہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس لڑکی کے عیب نکال کے ماں کو دکھا رہی تھی۔ ابھی تو ہم دوسری بار ان کے گھر جا رہے ہیں اور تم رشتہ پکا کرنے کا سوچ رہی ہو۔ میں تو کہتی ہوں اماں، ایک بار سوچ لو۔ سائرہ اس رشتے کو مزید آگے نہ بڑھانے کا پورا ارادہ رکھے ہوئی تھی۔ اس رشتوں کو جوڑنے سے پہلے ہی وہ ختم کر دینا چاہ رہی تھی، تبھی ماں کو اقرار کی اتنی خامیوں پر اتنا لمبا لیکچر دے رہی تھی۔ مسرت بیگم نے خاموشی اور اطمینان کی ساری باتیں سنی، پھر بولی، تمہارے دماغ میں سارا فتوح سمیرا کا ڈالا ہوا ہے نا؟ مسرت بیگم ان کی ماں تھیں، اس لیے ان سے 2 قدم آگے کا ہی سوچتی تھی۔ انہیں اندازے لگانے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب سمیرا کا فطور ہے۔ ہاں ماں، اسی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، اس کے کہنے پر ہی میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ سائرہ ماں کے سامنے جھوٹ نہ کہہ سکی، مسرت بیگم کے سامنے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ واہ واہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، اب بچے ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔
وہ فسادن پہلے کبھی کسی کو خوش دیکھ سکی ہے جو اب دیکھے گی؟ مجھے اچھے سے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ لڑکی چاہے جتنی بھی بدصورت ہے، چاہے 1000 رشتے ٹوٹے ہوں، اگر لڑکی امیر ہے، میری نظر میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ سمجھی میری بات؟ بس اس لیے میں اس رشتے پہ راضی ہوں، ورنہ میرے چاند سے جیسے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اب مجھے اپنے گھر کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور ثانیہ کی شادی بھی کرنی ہے۔ مسرت بیگم نے کافی دور کی پلاننگ کر رکھی تھی، جسے وہ بیٹی کی کان میں سرگوشی کے انداز میں بیان کر رہی تھی کہ کچھ سن لانے، اور ساتھ اس بات کی سختی سے تاکید کی کہ ان کے ارادوں کا علم سمیرا کو نہ ہو، ورنہ وہ انہیں دھمکا کے اپنی ہر بات آسانی سے منوا سکتی ہے۔ آج لگتا ہے میں ہوا میں ہوں۔ آج اتنی خوشی ملی ہے، عمر بھر کے لیے مہمان بنی، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ ہوا کی شوخیاں لپٹی ہیں میرے آنچل سے، ہوا کی شوخیاں لپٹی ہیں میرے آنچل سے۔ آئینے کے سامنے کھڑی اقرا اپنے بالوں کو ہیئر سیٹنگز کی مدد سے سیدھا کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک گانا تھا جیسے وہ مسلسل گنگنا رہی تھی۔ بھابی میں کون سے کلر کا سوٹ پہنوں، پنک یا ریڈ؟ بال اسٹریٹ کرنے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ کپڑوں کا انتخاب کرنا تھا۔ ہم نہ ہی پنک اور نہ ہی ریڈ، تم یہ کلر پہنو، تمہارا کلر کالا ہے، ان رنگ میں اور دب جائے گا، اس لیے تم یہ کلر پہنو۔ مہک نے اس کے ہاتھوں سے وہ دونوں سوٹ لیا اور تیسرا سوٹ تھماتے ہوئے کہا، اچھا بھابی میں یہی پہن لیتی ہوں۔ اس نے خوشی سے وہ سوٹ لیا اور تبدیل کرنے باتھ روم چلی گئی۔ حالانکہ مہک کی بات پر اسے غمگین اور غصہ ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ خاموش رہی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کبھی صاحب مسجد سے گھر واپس آ رہے تھے۔ انہیں راستے میں ایک انجان شخص ملا۔ سلام دعا کے بعد وہ انجان آدمی انہی کے ساتھ چل پڑا۔ سنا ہے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ سامنے والے گاؤں میں ابرار کے بیٹے حارث کو دے رہے ہیں؟ انجان آدمی کی بات سن کے ان کے قدم رکے۔ انہوں نے حیرانی سے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر بولے، جی ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ اتنا کہہ کے وہ دوبارہ چلنے لگے۔ آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی ہے، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں مت کریں۔ وہ لوگ اخلاق کا ذرا اچھے نہیں ہیں اور تہذیب تو ان کے پاس سے بھی گزرنے سے ڈرتی ہے۔ وہاں اپنی بیٹی بیانے سے اچھا ہے آپ اسے اپنے گھر بٹھائے رکھیں۔ کہا سنا معاف کیجیے گا کبھی صاحب، خدا حافظ کہہ کے اجنبی چلا گیا۔ کبھی صاحب نے خاموشی سے سب سنا، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسے 3 یا 4 بار پہلے بھی ہو چکا تھا کہ لوگ انہیں رشتے کے لیے الرٹ کر چکے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی بیگم پروین اور اپنے بیٹے ساجد سے کیا۔ بابا میں تو کہتا ہوں رشتہ پکا کرنے سے پہلے اچھی طرح کی چھان بین کر لیتے ہیں، یہ 4 بار ہو چکا ہے، لوگ ہمارے گھر آ کے ہمیں اس رشتے سے منع کر چکے ہیں۔ ساجد نے کہا، میں تو کہتی ہوں آج وہ لوگ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے اس مسئلے کے بارے میں کہ آخر لوگ ان کے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھتے ہیں۔ پروین بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر اقرا کی دوبارہ منگنی ٹوٹ چکی ہے اور سب سے اہم بات اقرا حارث کو پسند کرتی ہے۔ لوگوں سے کہا کسی کی خوشی ہضم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں وہی فیصلہ کرنا چاہیے جس میں اقرا کی خوشی شامل ہو۔ مہک نے اپنا مشورہ دیا، جس پر ساجد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور بولا، لوگ کوئی پاگل تو نہیں ہے جو بلا وجہ ہمیں منع کر رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی، آخر اس لیے تو تم چپ رہو، مردوں کے معاملے میں مت بولو۔ ساجد جی سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ مہک ناک پر غصہ سجائے چپ ہو گئی۔ آج وہ لوگ آئیں گے تو میں خود اس مسئلے پہ کھل کے بات کروں گا، کبھی صاحب نے کہا۔ 5 کلو مٹھائی، 3 کپڑوں کے جوڑوں کے ساتھ میک اپ، جیولری، اقرا کے لیے، مہک کے لیے 2 سوٹ، ساجد کے لیے 1 سوٹ، پروین اور کبھی صاحب کے لیے بھی 1 سوٹ، الگ الگ ڈبوں میں پیک ہوئے گفٹ مسرت بیگم نے نہایت سلیقے سے پروین بیگم اور مہک کے ہاتھوں میں تھمائے۔ اوہو، پھل تو میں گاڑی میں ہی بھول آئی ہوں، جاؤ ثانیہ بیٹا گاڑی سے پھل لے کر آؤ۔ مسرت بیگم نے نہایت خوش اخلاقی سے ثانیہ کو پھل لانے کا کہا۔ جی اماں جی، میں لے کر آتی ہوں، اس نے بھی پیار سے جواب دیا۔ گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی اصلی زبان چلنے لگی۔ ہر نوکروں والا کام اماں مجھ سے کرواتی ہیں، خود مہارانی بن جاتی ہیں اور مجھے اپنی کنیز بنا دیتی ہیں۔ اقرا کو اپنے پاس بٹھائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لی مسرت بیگم سے اپنی محبت جتا رہی تھیں۔ بہت پیاری اور معصوم بیٹی ہے میری اقرا رانی، مسرت بیگم نے کہا۔ ابرار بھائی، مجھے آپ کی خلوص اور اپنائیت میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے مجھے کچھ اہم باتوں پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے ہمارے نئے تعلقات کے بارے میں گاؤں والوں کو معلوم ہوا ہے، آپ کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاں ہم اپنی بیٹی بیاہ کے سراسر اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ کبھی خان اس مسئلے کو مزید اپنے دل میں نہیں دبا سکے۔ رشتہ پکا کرنے سے پہلے وہ اس مسئلے کو ابرار سے شیئر کر کے اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر ایک بات بھول رہے تھے کہ کبھی چور نے مانا ہے کہ وہ چور ہے۔ کبھی خان کی بات سنتے ہی مسرت بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلے، ان کا نارمل لہجہ غصے میں بدلا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ، مجھے نام بتائیں ان لوگوں کے، میں ان کے گھروں میں گھس کے ان کی زبانیں کھینچ لوں گی۔ اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکتے مسرت بیگم یہ بات بھول گئیں کہ وہ اپنے بیٹے کے
ہونے والے سسرال میں بیٹھی ہیں۔ پاس بیٹھی سائرہ نے نکونی ماری اور دھیرے سے ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ اماں ہوش میں آؤ، کیوں ہماری بنی بنائی عزت خراب کر رہی ہو؟ ماں کو بر وقت خاموش کروا کے سائرہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ مسرت بیگم کے جوشیلے انداز کو دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ دیکھیں کبھی صاحب، لوگوں کا کام ہے بس صرف باتیں کرنا، مشکل وقت میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے رشتہ ختم کریں گے تو حارث سے زیادہ لوگ اقرا کے کردار پہ باتیں کریں گے کہ نہ جانے ایسی کیا کمی ہے اس میں جو بار بار لوگ ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں۔ پورا گاؤں ہمارے رشتے کے بارے میں جان چکا ہے۔ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے، کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی اقرا کو۔ بات کو سنبھالتے ہوئے ابرار صاحب نے سنجیدگی اور اطمینان بھرے لہجے سے کبھی خان کے دل میں آئے شک کو ختم کرنا چاہا۔ ہاں بھائی صاحب، اقرا میرے حارث کی پسند ہے، اکلوتا بیٹا ہے میرا۔ ہمارے بعد سب کچھ اقرا اور حارث کا ہی تو ہے۔ میری دو بیٹیاں الحمدللہ اپنے اپنے گھروں کی ہیں۔ ایک ہی گھر میں دونوں کی شادیاں کی تھیں، جبکہ دونوں کے شوہر نکمے ہیں، مگر پھر بھی الحمدللہ دونوں بہت خوش ہیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ۔ آپ کی بیٹی راج کرے گی ہمارے ہاں، اس لیے اب آپ رشتہ پکا کر دیں اور ہمیں نکاح کی تاریخ دیں تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکے، مسرت بیگم نے کہا اور فوراً اپنے پرس سے ہزار ہزار کے 2 نوٹ نکالے اور اقرا کے ہاتھ میں رسم کے طور پہ رکھ دیے۔ کبھی صاحب کے پاس اس رشتے کے لیے ہاں کرنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ اقرا حارث کو پسند بھی کرتی تھی، اور دوسری اہم بات، ہمارے معاشرے میں اگر ایک بار کسی لڑکی کو ٹھکرا دیا جائے تو وہ معاشرے والوں کی نظر میں ایک جرم بن جاتی ہے۔ کبھی صاحب سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا ہے، لیکن ابھی میری بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، فرسٹ ایئر کا امتحان دے گی۔ شادی کے بعد میری بیٹی جتنی چاہے تعلیم حاصل کرے، آپ لوگوں سے منع نہیں کریں گے، سارا خرچہ میں خود ادا کر دوں گا۔ کبھی صاحب نے ایک شرط ان کے سامنے رکھی، منظور ہے، اقرا جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ابرار صاحب نے بھی حامی بھری، حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے اقرا کی تعلیم کا۔ اس بات نے کبھی صاحب کو تھوڑا حیرت میں ڈالا۔ اماں تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شادی کے بعد کون سی لڑکی پڑھتی ہے جو اقرا پڑھے گی؟ تم ان کی ہر ناجائز باتوں پہ کیوں حامی بھر رہی ہو؟ اس سے گھر کا کام کراؤ گی یا پڑھائی کرواؤ گی؟ زیادہ پڑھ لے گی تو تمہارے قابو میں نہیں آئے گی۔ پڑھائی کی بات سنتے ہی سمیرا غصے سے اچھلی، تو باجی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی تو شادی کے بعد جاب کر رہی ہیں نا، اگر اقرا پڑھ لے گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ سادہ کاٹن کے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، سیدھے ہاتھ کی کلائی میں سفید گھڑی پہنے، اس کے ہلکی گندمی رنگ پر کافی جاذب لگ رہی تھی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی حارث نے اقرا کی طرفداری کرتے ہوئے سمیرا کو جواب دیا، میرا پتر واپس آ گیا۔ بیٹے کو 2 ماہ بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مسرت بیگم نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ 2-3 بوسے دیے۔ دیکھ لو اماں اپنے لاڈلے بیٹے کی 10 گز لمبی زبان کو۔ بیوی نے ابھی گھر میں قدم رکھے نہیں اور صاحبزادے اس کی طرفداری کرتے ہوئے اپنی بہن سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ حارث کا جواب سن کے سمیرا مزید برہم ہوئی۔ اس کا شکوہ شکایت شروع ہوئے۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی تھی، وہ جب بھی بات کرتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی دوسرے بندے کو اپنی باتوں سے کھا جائے گی۔ لہٰذا اسے نظر انداز کرتے ہوئے حارث نے خاموشی اختیار کی کہ مگر مسرت بیگم خاموش نہ رہیں۔ جا سمیرا بی بی اپنے گھر جا، تیرا نکما شوہر صبح سے ہمارے گھر کی 20 چکر لگا چکا ہے، اسے اپنا دیدار کروا دے تاکہ اسے بھی سکون ملے اور ہمیں بھی تھوڑا سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ مسرت بیگم نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے بیٹی کو سسرال کا راستہ دکھایا، مگر اس نے سسرال جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ہاں تمہیں سب کے سکھ کی پرواہ ہے، ایک نہیں پرواہ تو میری نہیں ہے۔ نہیں جاؤں گی میں سسرال، یہیں رہوں گی اس گھر میں۔ زبردستی کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائے میرے ساتھ، سمیرا نے لڑنے والے انداز میں کہا۔ مجھے تیرے ساتھ زبردستی کرانے کا کوئی شوق نہیں، تیرے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے بہت ہمت درکار ہونی چاہیے اور مجھ میں ذرا ہمت نہیں۔ بیٹی کی حرکتوں سے تنگ آئی مسرت بیگم نے سیدھے سیدھے اسے جواب دیا۔ حارث چپ چاپ بیٹھا دونوں کی ہم کلامی سن رہا تھا جسے وہ 2 مہینوں سے مس کر رہا تھا۔ سمیرا نے غصے سے اپنا پاؤں ہاتھی کی طرح زمین پہ مارا اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے حارث کے سر کے بال زور سے کھینچے۔ باجی کیا کر رہی ہو؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ سمیرا کے جانے کے بعد حارث اپنا گھر کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ گھر کی دیواروں کو غور سے دیکھا جن میں جگہ جگہ دراڑیں تھیں، پھر کمروں کے دروازوں کی طرف نگاہیں گھمائیں جو قریباً اپنے انجام کو پہنچنے ہی والی تھیں۔ اپنے پاؤں تلے کچی زمین کو دیکھ کر پھر سنجیدگی سے اماں سے مخاطب ہو کے بولا، اماں میں سوچ رہا ہوں شادی سے پہلے گھر کی تھوڑی مرمت ہی کروا دوں، بہت ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اور اس صحن میں پکا فرش بھی ڈلوا دوں، مٹی کے آخر کب تک رہیں گے؟ ان سب کے لیے پیسے چاہیے پتر جی، جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ فی الحال ابھی تو تجھے نوکری ملی ہے، تیرے ابا کی پینشن سے گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، جمع پونجی ذرا نہیں ہے، اور اوپر سے اب تیری شادی کے خراجات الگ سے ہوں گے، اس لیے ابھی گھر کی مرمت کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔
مسرت بیگم اسے اپنے مالی حالات کے بارے میں آگاہ کر رہی تھیں۔ ثانیہ بھائی کے لیے کھانا لے کر آئی اور خوش اخلاقی سے سامنے لکڑی کی میز پہ کھانا رکھا اور سامنے کنویں سے ایک تازہ بالٹی پانی کی نکالی۔ حارث اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا۔ ثانیہ ہاتھ میں تولیا پکڑے کھڑی تھی۔ منہ دھونے کے بعد بھائی کے ہاتھ میں دیا، اس نے ہاتھ صاف کیا، دوبارہ تولیا بہن کے ہاتھ میں دیا اور محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ثانیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حارث کھانا کھانے واپس اپنی جگہ آیا۔ مسرت بیگم اسی کے پاس بیٹھی تھیں۔ کھانا کھاتے ہوئے حارث کے ذہن میں کوئی خیال آیا۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا سالن کی پلیٹ میں رکھا اور بولا، اماں کیا ہماری اپنی ذاتی کوئی زمین نہیں ہے جسے بیچ کے ہم اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر سکیں؟ میں سوچ رہا ہوں اپنے ساتھ ثانیہ کی بھی شادی کر دوں، ایک ہی خرچے میں ہم دونوں کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ہو مسرت بیگم حارث کی بات سن کر سوچ میں ڈوبی۔ تمہاری بات میں دم تو ہے، ایک ہی خرچے سے تم دونوں کا فرض ادا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے پاس کہاں سے ایسی زمین آئے جس کو ہم بیچ سکیں؟ تیرا ددیال تو ٹھہرا کنگلا، اور جو ایک دو زمینیں ہیں وہ تیرے ماموں کی دی ہوئی ہیں جس پہ محنت ہماری ہوتی ہے اور آدھا منافع تیرے ماموں کا ہوتا ہے۔ مسرت بیگم نے کہا، بات تو ٹھیک کی ہے آپ نے۔ حارث نے دوبارہ کھانا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے اماں، اقرا بتا رہی تھی کہ اس کے ابا اس کے حصے کی جائیداد بیچ کر اس کی شادی کریں گے اور اس میں سے آدھا حصہ ساجد بھائی کو دیں گے اپنا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے۔ کم سے کم 50 لاکھ یا 80 لاکھ کی زمین ہوگی۔ اے اللہ! 80 لاکھ سن کے مسرت بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی زیادہ مہنگی زمین، وہ بھی اقرا کے نام؟ انہوں نے بے یقین لہجے میں پوچھا۔ ہاں ماں، اس نے مجھے خود بتایا ہے، میں سن کے حیران رہ گیا، مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، میری تو سوچ سے زیادہ امیر نکلے ہیں وہ لوگ۔ تو اٹھ چل میرے ساتھ۔ مسرت بیگم فوراً چارپائی سے اٹھی اور حارث کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بھی اٹھایا۔ کدھر لے جا رہی ہو اماں؟ کھانا تو کھانے دو۔ وہ مجبوراً اٹھا اور اماں کے ساتھ چل پڑا۔ صحن کے درمیان درخت کے پاس جا کے انہوں نے حارث کا ہاتھ چھوڑا۔ آس پاس نظریں دوڑا کے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ حارث حیران نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہیں۔ اماں کیا کر رہی ہو؟ کیوں مجھے چپکے سے یہاں لائی ہو؟ دیکھ حارث، میری بات دھیان سے سن۔ تجھے میں جو ابھی کہنے جا رہی ہوں اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، میرا نہیں، اس لیے جوش کی بجائے ہوش سے میری بات سننا۔ حارث نے ہاں میں سر ہلایا اور غور سے ماں کی بات سننے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی انداز میں سے گفتگو کرنے لگی۔ اگر تم اقرا کو اس بات پہ راضی کر لو کہ وہ جائیداد تو اس کے ابا بیچنے کی بجائے اسے جہیز میں دے دے تو کیسا رہے گا؟ پھر شادی کے بعد تم وہ جائیداد اپنے نام کروا لینا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ مسرت بیگم اپنے لالچ میں بیٹے کو غلط راہ پہ لے جا رہی تھی۔ مشورہ دینے کے بعد شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائیں۔ حارث پہ اپنی ماں کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے افسوس سے بولا، اف اماں، یہ بات میں تم سے پہلے سے سوچ چکا ہوں اور اس پر عمل بھی کرنے والا تھا، مگر اقرا نے مجھے اس وقت بتایا جب انکل پارٹی سے بیانہ لے چکے تھے۔ اس کے لہجے میں اپنا بنایا ہوا منصوبہ کامیاب نہ ہونے کا دکھ تھا جو اس کے چہرے پہ صاف واضح تھا۔ مسرت بیگم کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ کی جگہ مایوسی کی بادل چھائے۔ ہماری قسمت ہی خراب ہے جو ہمیں لیٹ معلوم ہوا۔ بہرحال 80 لاکھ سے کچھ حصہ تو ہم اپنے گھر ضرور لائیں گے۔ اب یہ سوچنا یہ ہے آخر کیسے؟ مسرت بیگم کا دل و دماغ میں 80 لاکھ کا ہی بسیرا تھا۔ اچھا اماں، چلو مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ماں کے ارادوں کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ اچھا چلو تم جا کے سو جاؤ، میں گیٹ کو تالا لگا کے آتی ہوں۔ بیٹے کو کمرے میں بھیج کے مسرت بیگم گیٹ کا تالا لگانے چلی گئیں۔ لالا سفید وردی پہنے، پاؤں میں کالے چوگر پہنے، اپنے بالوں کو کھولے، وہ ہسپتال جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ رات کے 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ کمرے سے قدم باہر رکھتے ہی سمیرا کو خیال آیا کہ کوئی ایک اہم کام کرنا بھول رہی ہے۔ کندھے سے لٹکائے بیگ سے اس نے سرخ لپسٹک نکالی اور کچھ سوچنے لگی، لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ رات کا وقت ہے، کہیں سرخ لپسٹک دیکھ کے کوئی جین ہی نہ عاشق ہو جائے مجھ پر، مگر میرے ان کو بھی تو سرخ لپسٹک پسند ہے نا، اس لیے لگا لیتی ہوں، ان کی خاطر جن پر برداشت کر لوں گی۔ ان کا سوچ کے وہ شرمانے لگی اور سرخ لپسٹک اپنے ہونٹوں پہ لگائی اور باہر کی طرف بڑھی۔ گیٹ سے کچھ دور فاصلے پہ کم لائٹ والا سفید بلب روشن تھا جو ہوا کی وجہ سے مسلسل جھول رہا تھا۔ رات ہونے کے باعث ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ آس پاس کے گھروں میں بھی یہی خاموشی چھائی تھی۔ مسرت بیگم گیٹ کا تالا لگا کے واپس پلٹی۔ ان کی نظر سامنے سے آتی سمیرا پہ پڑی جو اپنے قدم دھیرے دھیرے سے ان کی جانب بڑھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سینڈوچ تھا جس میں کیچپ کافی مقدار میں موجود تھا۔ سینڈوچ کو وہ بدتمیزی سے اپنے تیز دانتوں سے توڑ کے کھا رہی تھی۔ سارا کیچپ اس کے ہونٹوں سے نکل کے ٹٹوڑی پہ پھیل رہا تھا۔ اس کے کھلے بال تیز ہوا میں لہرا رہے تھے۔ مسرت بیگم کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جم گئیں۔ اپنے کھانے میں مگن ہوئی سمیرا بلب کے نیچے سے گزری۔ مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ ایک جھلک دکھا کے دوبارہ تاریکی میں ڈوب جاتا۔
رات کے اندھیرے میں اس کا اصلی چہرہ پہچاننا مشکل کام تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مسرت بیگم کے ہوش ہوا میں اڑنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بیٹی کو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ بلب ہل رہا تھا، اس کا چہرہ کچھ واضح نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ جب بلب کی روشنی پڑی، مسرت بیگم کی نگاہ اس کی لال لپسٹک پر پڑی۔ بس اس کے لال لال ہونٹ اور ٹٹوری پہ لگی کیچپ پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ مسرت بیگم کے چہرے کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، چڑیل چڑیل چڑیل، میرا بھی کلیجہ نکال کے کھا جائے گی۔ حارث کے ابا، کوئی تو مجھے اس چڑیل سے بچاؤ۔ اپنی بیٹی سے بے خبر مسرت بیگم چیخنے چلانے لگی۔ ماں کو چیختا دیکھ کے سمیرہ بھی چیخنے لگی، آ بچاؤ بچاؤ۔ مسرت بیگم وہیں اپنا دل پکڑے بیٹھ گئی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ سب گھر والے فوراً اٹھ کے اور اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ حارث نے صحن کا بلب آن کیا، سب بھاگتے ہوئے گیٹ کے دروازے کے پاس آئے۔ ابرار صاحب و حارث دونوں مسرت بیگم کو سنبھال کے برآمدے میں لائے، ساتھ سمیرہ بھی آئی۔ ثانیہ نے فوراً ماں کو پانی پلایا۔ ڈر اور خوف سے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ ہوش تھوڑے بحال ہونے کے بعد لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی، سارا کے ابا، ہمارے گھر میں چڑیل آ گئی ہے۔ میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا، پکا اس نے کسی کا خون پیا تھا۔ وہ مجھے بھی مار ڈالتی اگر آپ سب ٹائم پہ نہ آتے۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، سانس ان کا پھولا تھا۔ پانی پی کے وہ تھوڑا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ سب پاس بیٹھی سمیرہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ مسرت چڑیل کی جو نشانیاں بتا رہی تھی وہ سب سمیرہ میں موجود تھی۔ سمیرہ نے بامشکل حلق سے سانس نیچے کیا اور سب سے نظریں چرانے لگی۔ اماں، وہ چڑیل اور کوئی نہیں، تمہاری اپنی ہی بیٹی ہے، دیکھو اس کی حالت۔ ثانیہ نے سمیرہ کو اس کے بازو سے پکڑ کے اماں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ انہوں نے غور سے سمیرہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ہاں واقعی میں یہ تو وہ ویسی ہی لگ رہی ہے، کمبخت تمہاری، تم مر کیوں نہیں جاتی چڑیل کہیں کی، تیری وجہ سے آج میرا دل پھٹ جاتا۔ انہوں نے اسے برا بھلا کہا، مارنے کے لیے اٹھی مگر وہ باپ کے پیچھے جا چکی۔ ابا دیکھو نا اماں کو، تمہاری پھول جیسی بیٹی کو چڑیل کہہ رہی ہے۔ اور ابا کے پیچھے چھپ کے معصومیت سے بولی، باجی آپ بھی تو حد کرتی ہیں، رات کی اس وقت آپ سفید جوڑا پہن کے اوپر سے لال لپسٹک لگا کے اس طرح گھومیں گی تو لوگ آپ کو انسان تو سمجھیں گے نہیں، کم سے کم لپسٹک تو ہلکی لگا لیا کرو، اگر اماں کو کچھ ہو جاتا پھر۔ حارث نے سنجیدگی سے کہا، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ وہی کرتی ہے جو اسے ٹھیک لگتا ہے۔ اس کی لپسٹک دیکھ کے بے شک میری جان نکل جائے خیر ہے، مگر اس کی لالی نہیں اترنی چاہیے۔ مسرت بیگم نے اس پر تنقید کی۔ ہاں ٹھیک اماں، ثانیہ ہنسی۔ ابا دیکھو ان سب کو، میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا کیا ہے، جو سب مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ باپ سے شکایت کرنے لگی، اچھا بس اب کوئی میری بیٹی کو مزید تنگ نہ کرے، جو ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابرار صاحب نے اپنی بیٹی کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، تم اتنی رات کو جا کہاں رہی تھی؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب دو۔ ہوش سنبھالتے ہی مسرت بیگم نے سوال کیا، وہ میں ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں، میرا ڈیوٹی ٹائم تبدیل ہو گیا ہے، سمیرہ نے تھوڑا نروس انداز میں کہا، جسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ رات کو کیا ضرورت ہے باجی جاب کرنے کی؟ شریف گھر کی لڑکیاں رات کے وقت نوکریاں نہیں کرتی، اور تم نے ہمیں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ رات کے وقت تمہاری ڈیوٹی ہے؟ حارث نے کہا۔ رات کی ڈیوٹی کی بات پہ وہ برہم ہوا۔ ہاں تو رات کی ڈیوٹی کرنے میں آخر کیا برائی ہے؟ مریضوں کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے، جسے میں خوشی سے نبھاؤں گی، آخرکار میں ایک ذمہ دار نرس ہوں۔ سمیرہ نے فخریہ لہجے میں کہا، باجی تم ہسپتال میں نرس ہو، کوئی ڈاکٹر نہیں ہو، اگر تم رات کے ٹائم ڈیوٹی نہیں کرو گی تو مریض بے سہارا ہو جائیں گے۔ ثانیہ اپنی باتوں سے جلتی ہوئی آگ میں مزید تیل ڈال کے آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہی تھی۔ کامران کو معلوم ہے تم رات کی ڈیوٹی کر رہی ہو؟ اس بات سمیرہ سے سوال ابرار صاحب نے پوچھا۔ ہاں ابا، اسے معلوم ہے، وہ بے حیا انسان مجھے کیوں منع کرے گا، اسے صرف میرے پیسوں سے مطلب ہے، مجھ سے نہیں، سمیرہ نے جذبات بھرے لہجے میں کہا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں رک گئے۔ مسرت بیگم حیرانی سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ میں کرتا ہوں صبح اس سے بات، میری بیٹی رات کو نوکری نہیں کرے گی، آئے دن وہ بے غیرت ہوتا جا رہا ہے۔ ابرار صاحب کا لہجہ سخت ہوا۔ نہیں ابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی ہفتے کی بات ہے، دوبارہ سے ٹائم تبدیل ہو جائے گا۔ سمیرہ بل کھلا کر بولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے بات کی تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ چلیں باجی، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اکیلی کیسے جائیں گی آپ؟ حارث اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہاں کر لو ڈراپ، ورنہ پتہ نہیں راستے میں کتنے لوگوں کا دل بند ہو جائے گا ڈر کے مارے۔ ثانیہ پھر شرارتاً بولی۔ ابا، سمیرہ اپنی بھارے پاؤں زمین پر مار کے بولی۔ سمیرہ جس ہسپتال میں نوکری کرتی تھی وہاں اقرا کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ تھا۔ واپسی پہ حارث کے دل میں اقرا سے ملنے کی طرف پیدا ہوئی۔ اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ اس نے اپنی بائک روکی۔ حارث اسے سرپرائز دینا چاہ رہا تھا۔ اس نے اقرا کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ اقرا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، موبائل اس کے تکیے کے نیچے پڑا تھا۔ ایک دو رنگ کال سے
وہ نیند سے بیدار ہوئی، اپنا موبائل تکیے سے نکالا، سامنے حارث کا نمبر دیکھ کے وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ سب ٹھیک ہے نا حارث؟ اتنی رات کو کال کیوں کی؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میرے دل میں تمہیں دیکھنے کی آرزو ہوئی، بس اس لیے تمہیں کال کر دی۔ جلدی سے اپنے گھر سے باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت تم میرے گھر کے باہر ہو۔ مذاق مت کرو حارث، اس نے بے یقینی کیفیت میں کہا۔ اگر میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو خود نیچے آ کے دیکھ لو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھی، اپنے کھلے ہوئے بالوں کو پن لگا کر باندھا، سر پہ دوپٹہ اوڑھا، صحن سے چپکے سے گیٹ کی چابی اٹھائی اور گیٹ کھولا۔ کچھ فاصلے پر حارث کی بائک کی لائٹ آن تھی، پاس ہی حارث کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے اقرا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بنا کسی خوف کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ حارث بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم چکوال کب آئے ہو حارث؟ مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ ملائم انداز میں شکوہ کنہ لہجے میں بولی۔ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، بس اس لیے نہیں بتایا، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ اچھا دے دیا سرپرائز، اب واپس گھر جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اقرا کے لہجے میں اس بار ڈر تھا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، کچھ دن بعد ہماری شادی ہے، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ جو بھی ہوا میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، ہم صبح بات کر لیں گے، ابھی تم جاؤ۔ اس نے صبح ملنے کا کہہ کے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ نہیں مانا۔ نہیں، مجھے ابھی ہی تم سے بات کرنی ہے، وہ بھی ڈھیر ساری۔ حارث ایک ہی ضد پکڑے ہوئے تھا۔ اقرا کی خوشی اب ڈر میں بدل رہی تھی۔ پلیز حارث میری بات مان لو، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ تم میری بات نہیں مان سکتی تو میں کیسے مان لوں تمہاری بات؟ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ حارث کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اس نے زبردستی حارث کا ہاتھ پکڑ کے زمین سے اٹھایا۔ اقرا کے چہرے پہ خوف کے بادل چھائے دیکھ کر اس کا دل موم ہونے لگا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب ابرار صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے فوراً اسے گھر آنے کا حکم دیا۔ اچھا ابا آتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور محبت بھری نگاہوں سے اقرا کو دیکھ کے بولا، کہا یاد کرو گی؟ مان لیتا ہوں تمہاری بات، مگر ایک شرط پہ، کل کا پورا دن ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ اوکے بابا، کل کے پورے دن میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اقرا نے خوشی سے اس کی شرط قبول کی۔ حارث کو مسکراتے ہوئے الوداع کیا اور خود دبے پاؤں اپنے کمرے میں آئی۔ آرام سے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے لمبے سانس لینے لگی۔ حارث کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنا شرماتا چہرہ چھپا لیا۔ سمیرا کی ڈیوٹی آج مردہ خانے میں تھی۔ رات ہونے کے بعد ہسپتال میں رش کم تھا، سب مریض کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بھی اپنے کیبن میں تھا۔ سمیرا آج خوش تھی کیونکہ اس کی ڈیوٹی آج اسپیشل انسان کے ساتھ تھی۔ وہ پورے ہسپتال میں منڈلاتی پھر رہی تھی۔ سر واجد ہسپتال کا سب سے زیادہ خوبصورت اور انٹیلیجنٹ ڈاکٹر تھا۔ مردہ خانے میں سمیرا، سحر، آمنہ کی ڈیوٹی تھی۔ سحر اور آمنہ سر جوڑے بیٹھی سرگوشیوں میں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ سمیرا کو مردہ خانے انٹر ہوتے ہی دیکھ کر وہ دونوں تبھی مسکراہٹ میں ہنسی۔ سمیرا ان سے کچھ فاصلے پہ جا بیٹھی، چپکے سے ان کی طرف کان لگا ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں اسی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ آمنہ، آپ کو سر واجد اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں، وارڈ بوائے نے آمنہ کو پیغام دیا۔ آمنہ ڈاکٹر واجد کی منگیتر بھی تھی۔ پیغام ملتے ہی وہ ڈاکٹر واجد کے آفس میں چلی گئی۔ سمیرا آگ بگولا ہوئی، اس کا چہرہ سخت سرخ ہوا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کے آمنہ کی واپسی کا انتظار کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ ان دونوں پہ حلہ بول دینے کا ارادہ لیے وہ وہیں سے چلتی بنی۔ سر واجد اور آمنہ کیبن میں بیٹھے ہنس ہنس کے باتیں کرنے کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ انہیں چپکے سے دیکھتی سمیرا کا ضبط مزید جواب دے گیا۔ جنگ کی نیت کی اپنی آستین اوپر کیے وہ کیبن میں انٹر ہوئی۔ اس نے بنا کسی خوف اور ڈر کے اپنے ہاتھوں کو انگلیوں میں آمنہ کے سر کے بال دبوچے، اسے کھینچ کے کرسی سے نیچے گرا دیا۔ اس کے یہ غیر اخلاقی حرکت دیکھ کے غصے سے آگ بگولا ہوتا ڈاکٹر واجد اپنی سیٹ سے اٹھا اور آمنہ کو سمیرا کے چنگل سے وہ مشکل نکالا۔ کہتے ہیں مرد اور عورت کا کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ ٹھیک سنا ہے۔ ڈاکٹر واجد کی طاقت سمیرا کی طاقت کے مقابلے مدھم پڑ رہی تھی۔ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے آمنہ کو سمیرا کے چنگل سے مشکل آزاد تو کروا لیا، مگر آمنہ کے بالوں کا ایک گوشہ سمیرا کی بند مٹھی میں قید تھا۔ سمیرا کا وحشت زیادہ روپ دیکھ کے ڈاکٹر واجد کے ماتھے پہ خوف سے پسینہ آنے لگا۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے سمیرا کا مردانہ روپ دیکھنے لگا۔ البتہ آمنہ اپنے بکھرے الجھے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے روتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی۔ سمیرا آنکھیں پھاڑ کھا جانے والی نگاہوں سے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے سمیرا؟ کیوں بلا وجہ تم نے آمنہ کو اتنی بری طرح مارا ہے؟ جانتی ہوں نا، اگر میں چاہوں تو تمہاری اس حرکت پہ تمہیں نوکری سے نکال سکتا ہوں۔ ڈاکٹر واجد اس پر پریشر ڈالنے کے لیے غصے میں چلا کر بولا۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے سمیرا الٹا ہی اسے بلیک میل کرنے لگی۔ میں نے صرف ہاتھ ہی اٹھایا ڈاکٹر واجد، آپ کی طرح مردوں کے ساتھ ادھوری بات کہہ کے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی آنکھیں مودے وہ سمیرا پر آیا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔
خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی۔ خاموشی اختیار کی، وہ اپنی جھوٹی محبت چہرے پر سجائے اپنائیت سے ڈانٹ پیستے ہوئے بولا، میرا وہ مطلب نہیں تھا سمیرا جی، مجھے تو صرف آپ کی فکر ہے، اس لیے غصے میں ایسا بول گیا ہوں۔ جانتی ہوں میں آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، یہی آپ کا پیار دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی ہوں، ورنہ اتنا بڑا جرم جو آپ کر رہے ہیں اگر اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو آپ کو جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دھیرے بول، کوئی سن نہ لے۔ ڈاکٹر واجد نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کے آہستگی سے کہا، جاؤ اپنی ڈیوٹی پر اب واپس، اور مجھے میرا کام کرنے دو، کل ملاقات ہوگی۔ اسے زبردستی ڈیوٹی پر واپس بھیج کر واجد نے سکھ کا سانس لیا اور خود سے عہد کرتے ہوئے بولا، مجھے بلیک میل کرنا تمہیں مہنگا پڑے گا سمیرا، تمہارا وہ حل کروں گا جو تعمر یاد رکھو گی۔ ڈاکٹر واجد میتوں کو ان کی فیملی سے اجازت لیے بغیر میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ایکسپیریمنٹ کے لیے دے دیتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کی باڈی میں منشیات بھر کے انہیں اسمگل کرتا تھا۔ ڈاکٹر واجد کے کام کے بارے میں صرف آمنہ جانتی تھی، مگر کچھ ماہ پہلے ان کا راز سمیرا کے سامنے فاش ہو گیا۔ دونوں فیملی میں شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ مسرت بیگم ثانیہ کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر رہی تھی، اسی سلسلے میں انہوں نے رشتے کروانے والی خالہ کو گھر بلایا تھا۔ کوئی اچھا سا رشتہ ہی ڈھونڈ دو میری ثانیہ کے لیے، سوچ رہی ہوں حارث کے ساتھ لگے ہاتھوں اس کو بھی بیاہ دوں، کون ہر روز الگ الگ خرچہ کرے، ایک ہی خرچے میں دونوں کو بیاہ دوں۔ مسرت بیگم رشتے والی سے گویا ہوئیں، میرے پاس ایک دو رشتے ہیں، دونوں بہت اچھے ہیں۔ رفت نے اپنے بیگ سے 2 لڑکوں کی تصویریں نکالی اور مسرت کے ہاتھ میں رکھی۔ پہلے لڑکی کی تصویر دیکھ کے مسرت نے برا سا منہ بنایا اور فوراً تصویر سائڈ پہ رکھی۔ دوسری لڑکی کی تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، ہوں پہلے والے کی نسبت کچھ پیارا ہے، کیا کام کرتا ہے، خاندانی موچی ہے، دادا باپ بھائی سب موچیوں کا کام کرتے ہیں، لہٰذا اپنے آبائی اجداد کی طرح یہ بھی موچی کا کام کرتا ہے۔ ارے رہنے دو بہن، اب میں موچیوں سے رشتہ جوڑنے سے تو رہی نہیں، کوئی پیسے کمانے والے لڑکے کا رشتہ ہے تو میرے پاس آنا، ورنہ نہیں۔ موچی نام سنتے ہی مسرت بیگم نے تصویر اس کی گود میں پھینک دی۔ یہ پہلے والا لڑکا خاندانی امیر ہے، اپنی ذاتی زمینوں کا مالک ہے، زمیندار ہے، نہ کوئی بہن ہے نہ بھائی، صرف بوڑھے ماں باپ ہے۔ عیش کرے گی تمہاری لڑکی، عیش۔ میز پہ رکھی تصویر رفت نے دوبارہ مسرت کے ہاتھوں میں تھمائی۔ لڑکا شکل و صورت کا ذرا اچھا نہیں تھا، ثانیہ کے مقابلے عمر میں بھی بڑا تھا، مگر امیری سے اس کے یہ دونوں عیب چھپ رہے تھے۔ مسرت بیگم کسی سوچ میں ڈوبی، وہ ثانیہ کا رشتہ بھی امیر گھرانے میں کرنے کی خواہش مند تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے کے بارے میں ابرار سے مشورہ کر کے بتاؤں گی۔ مسرت بیگم نے سوچنے کا وقت مانگا۔ رفت کے جانے کے بعد مسرت نے اس رشتے کے بارے میں ابرار سے ذکر کیا۔ لڑکا دوسرے گاؤں کا ذمہ دار ہے، ابرار کئی بار اس سے پہلے بھی کام کے سلسلے میں ملاقات کر چکے تھے، وہ ثانیہ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ اس بات پہ ابرار نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں ابرار، مرد اور عورت کے درمیان 5 سال سے زیادہ عمر کا فرق ہونا چاہیے، آپ بھی تو مجھ سے 7 سال بڑے ہیں، بلا وجہ اتنے اچھے رشتے سے انکار مت کریں، عیش کرے گی ہماری بیٹی وہاں۔ مسرت نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا، صرف ابرار کو اس رشتے پہ راضی کرنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ثانیہ اس رشتے کے لیے مان جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابرار نے حتمی فیصلہ ثانیہ کے سپرد کر دیا۔ اماں، آخر تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ ماں ہو کر اپنی بیٹی کے ساتھ دشمنی کر رہی ہو، اس سے زیادہ بد شکل مرد نہیں ملا تھا کیا تمہیں میرے لیے؟ میں تمہیں بتائی دیتی ہوں اماں، اگر تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کی تو میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ ہاتھ میں لڑکی کی تصویر اٹھا کے ثانیہ نے چیخ کے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اگر ثانیہ اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اماں تم کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو؟ ظاہرہ ثانیہ کی حمایت میں بولی، بالکل ٹھیک فیصلہ ہے اماں تمہارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کر دو اس کی شادی زمیندار کے ساتھ۔ سمیرا اماں کی حمایت میں بولی، چپ کر جاؤ تم تینوں، اب میرا دماغ کھا گئی ہو۔ مسرت نے بلند آواز میں کہا، دیکھ ثانیہ، لڑکے کی شکل نہیں، جیب دیکھنی چاہیے کہ وہ پیسے سے کتنی بھاری ہے، لڑکے کے پاس پیسے ہوں گے تبھی تمہیں خوش رکھ سکے گا، شکل و صورت صرف دل بہلانے کے لیے کھلونا ہے اور کچھ نہیں۔ تمہاری دونوں بہنوں کی مثال تمہارے سامنے ہے، دونوں کے شوہر نکمے ہیں، چھوٹی چھوٹی ضروریات تک پوری نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کی، کیا فائدہ ایسے شوہروں کا؟ تمہیں اپنی زندگی بنانے کا موقع مل رہا ہے تو اسے گنواؤ مت۔ مسرت بیگم نے اسے آہستگی سے سمجھایا، مگر ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ الٹا انہیں ہی دھمکانے لگی۔ اماں میں تمہیں بتائی دے رہی ہوں، اگر تم نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تو میں بھی کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ ثانیہ کی دھمکی سن کے مسرت تیزی سے کمرے کی چکر کاٹنے لگی، پھر ثانیہ کو اس کی کلائیوں سے پکڑا اور کنویں کے پاس لا کھڑا کیا اور بولی، چل مار چھلانگ، میں کہتی ہوں ابھی مار چھلانگ۔ مسرت اپنی بیٹی کے ڈر سے بخوبی واقف تھی، ثانیہ کو بچپن سے ہی پانی سے ڈر لگتا تھا، پانی میں چھلانگ مارنا تو دور کی بات تھی، پانی میں ڈوبنے کے خوف سے وہ کنویں سے 10 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ مسرت بیگم تو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، ثانیہ کو بھی اس رشتے کے لیے حامی بھرنا پڑی۔
مسرت بیگم کی سوچ تھی کہ وہ ثانیہ کو جہیز نہیں دیں گی۔ ارسلان خود اتنا امیر ہے، اسے جہیز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر رحمت بی بی نے بڑی محفل میں مسرت بیگم سے جہیز کی ڈیمانڈ کی، یہ کہہ کے کہ ان کی بھی خاندان میں عزت ہے، وہ بنا جہیز کی ثانیہ کو بیاہ کر نہیں لے کے جائیں گی، البتہ نکاح اور مہندی کی روٹی ہم خود دے کر آپ کا بوجھ ہلکا کر دیں گے۔ مسرت بیگم نے کبھی صاحب اور ان کی فیملی کی دعوت پہ مدعو کیا تھا۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد سب صحن میں بیٹھے تھے۔ مسرت اقرا کے نام پہ موجود زمین کا قصہ شروع کرتے ہوئے بولی، میرا ماننا ہے کہ باپ کی جائیداد میں جتنا حق بیٹے کا ہوتا ہے اتنا حق بیٹی کا بھی ہوتا ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے اقرا کے نام کی زمین بیچ دی ہے آپ نے؟ مسرت کی بات سن کر کوی اور ساجد نے حیران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جی ٹھیک سنا ہے آپ نے، کوی صاحب نے کہا، کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسی زمین ہوتی جسے بیچ کے ہم اپنے گھر کی حالت درست کروا سکتے۔ ہمارا کیا، آج زندہ کل مر جائیں گے۔ اس گھر کے اصلی حقدار اقرا اور حارث ہی ہیں۔ اگر آپ کچھ رقم ہمیں ادھار دے دیں تو ہم اپنے گھر کی مرمت کروا سکیں۔ مسرت اپنی لالچ مزید اپنے دل میں دفن نہیں کر سکی۔ ابرار اور حارث بھی وہاں موجود تھے، لیکن مجال اور جنہوں نے مسرت کے فیصلے کے خلاف بات کی ہو۔ مسرت کی کہی بات حارث اور ابرار کی خاموشی نے کوی صاحب کی حیرانگی کو جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جتنی بھی رقم ضرورت ہو آپ مجھے بتا دینا، میں رقم کا بندوبست کر دوں گا۔ مگر ابو، باپ کے فیصلے پر ساجد نے اعتراض کیا۔ ساجد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کوی صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ ان کی ہر ناجائز بات مان کر آپ غلط کر رہے ہیں ابو۔ ان لوگوں میں ذرا شرم و حیا نہیں، کیسے منہ پھاڑ کے ہم سے پیسوں کا تقاضا کیا ہے۔ میری مانے تو یہ رشتہ یہیں ختم کر دے۔ اقرا ان لالچی لوگوں میں خوش نہیں رہ سکے گی۔ اللہ نے چاہا تو اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا اس کا۔ مسرت کی حرکت پہ ساجد سخت غصے میں اقرا اور اکیلی فکر مند تھا، مگر کوی صاحب آج بھی انہی پر پرانی روایتوں اور رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کو بیاہنے کے لیے وہ انہیں کچھ رقم ادھار دیں گے، یہ بات بھی جانتے ہوئے کہ وہ رقم کبھی واپس نہیں کریں گے۔ باپ کے فیصلے کو مانتے ہوئے ساجد کو خاموشی کرنی پڑی۔ کوی صاحب کے کہنے پہ ساجد نے حارث کو 5 لاکھ روپے نقد دیے۔ حارث نے گھر کا کام شروع کروایا۔ 15 دن بعد ان کا گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ گھر کے دروازوں سے فرش تک سب کام اچھے سے نبٹ گئے۔ کوی صاحب نے اقرا کے جہیز میں ٹی وی، فریج، استعمال کا سارا فرنیچر، کچن کے سارے برتن سب مسرت بیگم کی ڈیمانڈ پہ انہیں گھر بھجوا دیے۔ مسرت اور ابرار شادی کی کارڈ دینے اپنے رشتہ داروں کے ہاں شہر میں آئی۔ وہاں اپنے بھائی کی بہو کی جہیز میں آیا فرنیچر دیکھ کے ان دونوں کی عقل دھنگ رہ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ انہوں نے پہلی بار بیٹھ کے کھانا کھایا۔ مسرت بار بار ڈائننگ ٹیبل پہ حسرت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ گھر پہنچ کے کوی صاحب سے انہوں نے اگلی ڈیمانڈ ڈائننگ ٹیبل کی۔ کوی خان نے ان کی فرمائش پوری کر کے اب تھک چکے تھے۔ اقرا باپ کے سامنے شرمندہ تھی۔ محبت کرنے سے پہلے اس نے کہاں سوچا تھا حارث کے ماں باپ اتنے لالچی نکلیں گے۔ 20,000 کا نیا ڈائننگ ٹیبل دیکھ کے اقرا کے سسرال والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شادی میں 3 ہفتے باقی تھے۔ ثانیہ رو رو کے بے حال ہوئی تھی، وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ بھائی اور بہن کی شادی کی خوشی میں سمیرہ ماں کے گھر میں ہی ڈیرے جمائی بیٹھی تھی۔ سائرہ کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ سب سے چھوٹا عدنان۔ سائرہ نے اپنی بہن سمیرہ کو گود دیا تھا، مگر عدنان زیادہ تر سائرہ کے پاس ہی رہتا تھا کیونکہ سمیرہ کو اپنے آپ سے فرصت کم ہی ملتی تھی۔ کامران ہر روز اپنے سسرال کے چکر لگاتا اور سمیرہ کی منتیں سماجتیں کرتا کہ وہ اس کے ساتھ واپس گھر چلے، مگر سمیرہ جانے سے ہمیشہ انکار کر دیتی۔ اس دن بھی دونوں کے درمیان اسی بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ آخرکار بحث دھیرے دھیرے لڑائی میں بدل گئی۔ دیکھو سمیرہ، یہ تمہاری حرکتیں گھر بسانے والی لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہیں۔ اپنی ماں کے گھر آئی تمہیں مسلسل 2 مہینے ہو گئے ہیں، ایک بار بھی تم نے سسرال کا چکر نہیں لگایا، حالانکہ 2 گلیاں چھوڑ کے ہمارا گھر ہے۔ اب بہت ہو گیا، واپس گھر چلو۔ سائرہ بھی تمہاری ہی بہن ہے، دیکھو کیسے اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھ رہی ہے، ایک تم سست اور نکمی۔ کامران نے سخت لہجے میں کہا۔ سامنے سے کوئی جواب نہ ملنے پہ وہ مزید چراغ پا ہونے لگا۔ کامران ایک نارمل مزاج کا لڑکا تھا، مگر سمیرہ کی حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ اس کا ضبط جواب دے جاتا۔ اس وقت بھی اس کا ضبط جواب دے گیا، اسے بازو سے کھینچ کر زبردستی گھر لے کر جانے لگا۔ سمیرہ برابر اسے مقابلہ کر رہی تھی۔ اسی مقابلے کے دوران اپنا بازو چھڑوانے کے لیے اس نے کامران کے ہاتھ میں زور سے چٹکی کاٹی۔ وہ چلا کر اچھلا۔ سمیرہ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا۔ سمیرہ نے اتنی زور سے چٹکی کاٹی کہ اس کا خون بہنے لگا تھا۔ کامران کے چہرے پہ غصے سے اٹھنے والا دھواں دیکھ کر سمیرہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کامران دروازے پہ لاتے گھونسے مارتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ثانیہ کا جہیز اقرا کے جہیز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سبھی لوگ اقرا کے جہیز کی واہ واہ کر رہے تھے اور ثانیہ کے جہیز پر تنقید۔ ثانیہ کے سسرال کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے مسرت نے اقرا کا آدھے سے زیادہ جہیز ثانیہ کے سسرال بھجوا دیا۔ حارث کو جب اس بات کا علم ہوا وہ ماں سے اس بات پہ الجھ پڑا۔
کیا کرتی ہو اماں؟ کچھ تو خیال کرو، اتنی لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ اقرا کہا حق تم اپنی بیٹی کو دے رہی ہو، کہا تھا میں نے کچھ دن صبر کر جاؤ، ادھار ملتے ہی میں ثانیہ کے لیے اچھے جہیز لے لوں گا، مگر نہیں، تم سے قسم کھا رکھی ہے اپنی مرضی کرنے کی۔ میں نے بھیج دیا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا۔ جن ادھار کے پیسوں کا تم ثانیہ کے لیے جہیز لیتے وہی تم اقرا کے لیے لے آؤ، بات ختم۔ مسرت نے اس مسئلے کا حل بتایا۔ حارث آپ بھرتا رہ گیا، وہ شرمندہ تھا کہ کیسے اقرا کے سوالات کا سامنا کرے گا۔ ہزاروں مشکلات کے ساتھ بالآخر وہ چاروں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ سمیرا آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ سبھی لڑکیاں ایک ہی کمرے میں بند ہوئے میک اپ کر رہی تھی۔ ثانیہ کے میک اپ کے لیے پارلر سے لڑکی منگوائی گئی تھی، وہ الگ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ سمیرا نے بھی اپنے چہرے پہ فاؤنڈیشن لگایا ہی تھا کہ عدنان ہاتھ میں اپنا سوٹ اٹھائے سمیرا کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، امی پہلے مجھے تیار کر دو، پھر خود تیار ہو جانا، میرے دوست باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، ہٹو پیچھے، مجھے تیار ہونے دو، خود پہن لو کپڑے، اب تم بچے نہیں رہے، سمیرا سے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ عدنان پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا اور ماں کو میک اپ کرتا دیکھنے لگا۔ سمیرا نے فاؤنڈیشن کے اوپر ایک اور فاؤنڈیشن لگائی، پھر اس کے اوپر ایک اور فاؤنڈیشن لگائی۔ عدنان جو اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا دوبارہ ماں کے سامنے کھڑے ہوئے اس بار غصے سے بولا، امی مجھے ریڈی کرو گی یا نہیں؟ سمیرا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی، ہائے میری گندی اولاد، چل جا باہر، نانی کو کہہ تیار کر دے۔ سمیرا دوبارہ سے اپنے سامنے سے ہٹا دیا، جتنا بھی منہ پر چونا لگا لو رہو گی پھر بھی تم کالی ہی، تیز ترار سامان چلاتے عدنان نے کہا اور باہر بھاگ گیا۔ سب لڑکیاں سمیرا پہ کھل کر ہنسنے لگ گئیں۔ اقرا دلہن کے روپ میں خوبصورت لگ رہی تھی، ثانیہ پہ بھی نکھار آیا تھا، مگر وہ پورے فنکشن کے دوران منہ پھیلائے بیٹھی رہی۔ حارث کی بارات گھر لا کے انہوں نے ثانیہ کی رخصتی کی۔ ثانیہ کی رخصتی کے ساتھ ہی انہوں نے حارث کا ولیمہ کر دیا۔ شادی کے اگلے دن اپنا جہیز کا سامان غائب دیکھ کر اقرا پریشان ہوئی۔ بیڈ کے سوا ہر شے غائب تھی۔ اس بارے میں اس نے حارث سے پوچھا تو وہ خاموش رہا، پھر بات کو گول کر گیا۔ شادی کے تیسرے دن جب اقرا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ثانیہ کے سسرال دعوت پہ گئی، وہاں اپنا سامان دیکھ کے وہ حیرت زدہ ہوئی۔ اسی حیرت میں اس کے منہ سے سب کے سامنے سچ نکل گیا، یہ سامان تو میرا ہے، ثانیہ کے جہیز میں کیسے آیا؟ اقرا کی بات سن کے ثانیہ کا سسرال حیران ہوا، البتہ مسرت کو پسینے چھوٹنے لگے۔ تمہارا اور ثانیہ کا ایک جیسا سامان ہے بیٹا، وہ مصنوعی مسکراہٹ دکھا کے بولی۔ اقرا خاموش ہو گئی۔ گھر پہنچ کے وہ حارث سے سوال گو ہوئی کہ آخر اس کا جہیز ثانیہ کے گھر کیا کر رہا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے حارث اسی کو ڈانٹنے لگا کہ آخر اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے سسرال والوں کے سامنے ایسی بات کرنے کی۔ حارث کا نیا چہرہ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ حارث راولپنڈی میں سرکاری ہسپتال میں نوکری کرتا تھا۔ ہفتہ اتوار کو وہ 2 دن چکوال رہتا، باقی 5 دن وہ راولپنڈی ہی گزارتا۔ شادی کے کچھ دن بعد وہ راولپنڈی واپس چلا گیا۔ اقرا کالج جاتی تھی، صبح اٹھ کے پہلے وہ گھر کا سارا کام کرتی، پھر سب کو ناشتہ بنا کے دیتی، پھر کالج جاتی، کالج سے گھر واپسی پر وہ کھانا بناتی۔ مسرت اس میں ظلم پر ظلم کر رہی تھی، مگر اقرا صبر سے سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ جب بھی میکے جانے کے بارے میں سوچتی، اسے رخصتی والے دن کبھی صاحب کی کہی بات اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر میکے کی دہلیز پار کرنے سے روک دیتی۔ تمہارا سسرال ہی اب تمہارا سب کچھ ہے اقرا، میکے میں صرف تم کچھ چند گھنٹوں کی مہمان بن کے آ سکتی ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سسرال سے ملنے والا دکھ خوشی ہی تمہارا مقدر ہے، اسے ہنسی خوشی قبول کرنا۔ میکے کی دہلیز پہ قدم رکھتے وقت اس حقیقت کو مد نظر رکھنا، تمہاری ڈولی میکے سے اٹھی ہے، مگر تمہارا جنازہ سسرال سے اٹھے گا۔ باپ کی نصیحت یاد آتے ہی اقرا کی آنکھیں نم ہو جاتی، وہ اکیلے میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ ان کی شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے۔ اقرا کے ہاں بچے کی آنے کی خبر سن کے حارث بہت خوش ہوا۔ اقرا کے ہاں خوشخبری کی خبر سن کے مسرت خوش تھی، مگر ثانیہ کی طرف ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ اس بات پہ وہ فکر مند تھی۔ ثانیہ کی ساس اقرا کو ڈھیر ساری مبارکباد اور تحفے دے کر گئی، اور ساتھ اب اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ دونوں کی شادی ایک ساتھ ایک دن ہوئی ہے، مگر ہمارے ہاں بچے کی خوشخبری کا دور دور تک ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ مسرت بیگم کو گھماتے بولی کہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی جلدی دادی بن جائیں گی۔ جی بالکل، میں سوچ رہی ہوں ثانیہ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں، مجھے لگتا ہے یہ آپ کی کوئی خاندانی بیماری ہے، آپ کی درمیانی بیٹی کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ثانیہ کی ساس کی بات سن کر پاس بیٹھی سمیرا آگ ببولا ہوئی، وہ کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھورنے لگی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد سمیرا نے گھر میں وہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ بس سننے والے کو اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھنے پڑے۔ ثانیہ اور سمیرا نے اس سب حادثوں کے ذمہ دار اقرا کو ٹھہرا دیا۔ سمیرا اسے بددعاؤں پہ بددعائیں دے رہی تھی۔ بالآخر سائرہ نے دونوں کو ڈانٹا کہ آخر وہ دونوں بھائی کی خوشی میں خوش ہونے کی بجائے اسے بددعائیں کیوں دے رہی ہیں؟ اپنے دل صاف کریں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔
باپ بننے کی خبر سن کے حارث بہت خوش تھا۔ وہ اقرا کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ 15 دن کی چھٹی لے کر وہ اقرا کی خدمت کرنے چکوال آیا تھا۔ یہ بات مسرت اور سمیرہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اقرا بہت کمزور تھی۔ چکوال میں کوئی اچھا اسپتال نہیں تھا۔ اقرا کے چیک اپ کے لیے حارث اسے اپنے ساتھ راولپنڈی لے جانے کا خواہشمند تھا، مگر سمیرہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اقرا اس کے ساتھ راولپنڈی نہیں جائے گی۔ اس کا علاج سمیرہ خود کرے گی۔ حارث نے 1000 بار سمجھایا کہ جس ہسپتال میں تم کام کرتی ہو وہ کوئی خاص اچھا ہسپتال نہیں ہے، مگر ماں بہنیں حارث کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ بالآخر اسے خاموش ہونا پڑا۔ 15 دن بعد حارث واپس راولپنڈی لوٹ گیا، مگر جانے سے پہلے اقرا کی دیکھ بھال کی ذمہ داری وہ سائرہ کو سونپ گیا۔ تینوں بہنوں میں سے ایک وہی قابل اعتماد تھی۔ سمیرہ ہر ہفتے خود اقرا کا چیک اپ کروا رہی تھی۔ اقرا میں کمزوری ضرورت سے زیادہ تھی، نہ اچھا کھانے کو ملتا نہ آرام کرنے کو ملتا۔ اسی وجہ سے بچے کی نشوونما وہیں رک گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچے کی نشوونما بڑھانے کے لیے اسے ہر ہفتے کچھ ماہ تک انجیکشن لگیں گے۔ ایک انجیکشن 10,000 کا تھا اور سمیرہ نے وہ انجیکشن لگوانے سے منع کر دیا، یہ بہانہ بنا کے کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، ایسے کوئی انجیکشن نہیں ہوتے۔ اقرا نے یہ بات حارث کو بتائی۔ حارث اسے اپنے ساتھ راولپنڈی لے جانے کے لیے چکوال کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمیرہ اسی وقت اقرا کے چیک اپ کے بہانے اسپتال لے گئی اور اسے بنا بتائے اس کا ابارشن کروا دیا۔ اقرا کا رو رو کے برا حال تھا۔ حارث اور سمیرہ کے درمیان اس بات کو لے کے اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ حارث نے زبردستی سمیرہ کو اس کے سسرال بھیج دیا۔ حارث کی یہ حرکت ابرار اور مسرت کو بہت ناگوار گزری کہ اس نے اپنی بہن کو گھر سے کیوں نکالا۔ اقرا اب مزید خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آہ کے آنسو سمیرہ پہ قیامت کی طرح نازل ہوئے۔ اقرا مسرت کے ساتھ اپنے میکے گئی۔ کوی صاحب نے ساجد کو نئی میران کار لے کے دی تھی۔ مسرت نے بھی پھر نئی ڈیمانڈ کوی صاحب سے کی۔ ہم نے خود اپنی جمائی بابو کو گاڑی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخر کوئی عزت نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ سسرال والوں میں جمائیوں کا بھی حق ہوتا ہے سسر کے پیسوں پہ۔ مسرت کی کہی بات پر اقرا شرمندہ ہوئی۔ وہ ندامت سے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد پروین کسی بہانے سے اقرا کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے لے گئی۔ اقرا کے مرجھائے چہرے پر اس کی پریشانیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماں کے پوچھنے پر وہ ماں کے گلے لگ کر رو پڑی اور ساری سچائی اسے بتا دی۔ پروین نے اقرا کو واپس سسرال جانے سے منع کر دیا، مگر وہ پھر بھی واپس سسرال لوٹ گئی۔ کوی صاحب نے کچھ دنوں بعد حارث کو گاڑی لے کے دی۔ گاڑی ملنے پر حارث خوش تھا۔ جو بھی مسرت سے گاڑی کے بارے میں پوچھتا یہی کہتی کہ سمیرہ نے بھائی کو گاڑی لے کے دی ہے۔ یہ بات کامران کے کانوں تک پہنچی۔ تم نے اپنے بھائی کو گاڑی لے کے دی ہے؟ کہاں سے آئے تمہارے پاس اتنے پیسے؟ گھر تو تم 1 روپیہ نہیں دیتی اور میکے والوں کو گاڑیاں لے کے دیتی ہو۔ کامران گلا پھاڑ کے چلا کے سے سوال کر رہا تھا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ میرے پیسے ہیں، جس مرضی کو دوں، اور تم بھی تو میرے ہی پیسوں پہ پلتے ہو۔ اس وقت نہیں تمہاری غیرت جاگتی؟ خبردار جو تم نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ سمیرہ ہر پار کی اپنے شوہر سے زبان درازی کر رہی تھی۔ اس کا رویہ، اس کا لہجہ کامران کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ وہ دونوں گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے لڑائی کر رہے تھے۔ ان کی لڑائی سن کے سب گھر والے صحن میں اکٹھے ہوئے۔ سائرہ سمیرہ کو خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی، مگر سمیرہ بار بار کامران کو بغیرت اور بیوی کے پیسوں پہ پلنے کے تانے دے رہی تھی۔ کامران کی برداشت اس وقت جواب دے گی جب سمیرہ نے اسے نامرد ہونے کا تانا دیا تھا۔ میں کامران خان اپنی بیوی سمیرہ کو اپنے ہوش حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ کامران نے ایک ہی سانس میں سمیرہ کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی۔ عمران نے زوردار تھپڑ کامران کے منہ پہ مارا۔ یہ کیا کر دیا بے وقوف انسان تم نے؟ بھائی کا تھپڑ کھا کے اسے ہوش آیا اور بنا کچھ بولے گھر سے باہر نکل گیا۔ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر مجال ہے جس سمیرہ کو اپنی طلاق کا ذرا بھی دکھ ہوا ہو وہ ہنسی خوشی اپنے میکے لوٹ گئی۔ سمیرہ اپنی عدت کے دن گھر پر پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی جاب اسے سب سے زیادہ عزیز تھی، اس لیے وہ اسپتال کے ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ سائرہ کی عمران سے کامران اور سمیرہ کی طلاق پر لڑائی ہو گئی۔ عمران نے بچے چھین کے سے میکے بھیج دیا۔ سائرہ کو رو رو کے برا حال تھا۔ دوسروں پہ قیامت برپا کرنے والے آج خود اللہ کے عذاب سے دوچار ہو رہے تھے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی مسرت راہ راست میں نہیں آئی۔ ابرار نے عمران کو اپنے گھر بلایا اور اسے سمجھایا کہ تم دونوں کامران اور سمیرہ کی وجہ سے اپنی زندگی خراب مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم سائرہ کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ عمران ابرار کی بات مانتے ہوئے سائرہ کو اپنے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ سمیرہ نے ہاسٹل جاتے جاتے اقرا کو ایک اسکول میں ٹیچر کی نوکری دلوا دی۔ سمیرہ کا کہنا تھا کہ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جو ہمیں کام نہ دے۔ کچھ ماہ بعد اقرا ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ سائرہ اسے چیک اپ کے لیے راولپنڈی لائی اور وہیں سے اس کا علاج شروع کروایا۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے تاکید کی کہ مکمل بیڈ ریسٹ کرے، تھکاوٹ نہ ہونے دے خود کو۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ حارث بھی 2 مہینے کی چھٹی لے کے چکوال آیا تھا تو اقرا کے ساتھ اپنے رویے پر وہ شرمندہ تھا۔ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اپنا بچہ کھو چکا تھا۔ وہ دوبارہ کوئی پریشانی نہیں مول لے سکتا تھا۔ اقرا کو خوش رکھنے کے لیے حارث اسے کبھی پارک تو کبھی ہوٹل لے جاتا۔ سمیرہ کی
واپسی تک سب اچھا چل رہا تھا، اس کے گھر قدم رکھتے ہی سب کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ حارث اگر اقرا کو کہیں گھمانے لے جاتا تو سمیرا فساد ڈال دیتی کہ اسے حالت میں گھومنا پھرنا اچھا نہیں ہے۔ اقرا ڈاکٹر کے کہنے پر بچے کی نشوونما بڑھانے کے لیے انجیکشن لگوا رہی تھی، سمیرا نے وہ لگوانے بھی بند کروا دیے۔ مسرت خود ہی گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ اکیلے ہی کپڑے دھو رہی تھی جب سمیرا اقرا کے خلاف ماں کے کان بھرنے لگی کہ وہ کام سے بچنے کے لیے صرف ڈرامے لگا رہی ہے۔ اماں آپ اسے کام کروائیں اور اقرا کو دوبارہ اسکول بھیجیں، بلا وجہ سر پہ بٹھا رہے ہیں اسے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں حارث کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ بیٹی کی بات پر عمل کرتے ہوئے مسرت نے اقرا کو کپڑے دھونے پہ لگا دیا۔ 2 گھنٹے تک وہ مسلسل کپڑے دھوتی رہی، رات پوری بخار میں تڑپتی رہی۔ کیا ہوا اقرا، تم ٹھیک ہو نا؟ شام سے بستر پر ہو۔ اسے خاموش اور سست دیکھ کے حارث پریشان ہوا۔ ہلکا سا بخار ہوا ہے بس، اس لیے شام کے وقت آنکھ لگ گئی تھی، اقرا نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ حارث نے آگے بڑھ کر اس کا بخار چیک کیا، زیادہ بخار ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا اور اماں اور سمیرا کو آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا۔ اماں، اقرا کی طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ حارث کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ سمیرا نے آگے بڑھ کے اقرا کا بخار چیک کیا اور لاپرواہ انداز میں بولی، ہلکا سا بخار ہے اسے اور کچھ نہیں، میں دوائی اور انجیکشن لگا دیتی ہوں، فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ سمیرا نے اسے انجیکشن لگانے میں دیر نہ لگائی اور ساتھ دوائی بھی کھلا دی۔ دوائی کے کھانے کے کچھ گھنٹوں بعد اقرا کی حالت مزید بگڑ گئی، اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اقرا کو بچا لیا مگر اس کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ غلط دوائی لینے کی وجہ سے بچے کو ہارٹ بیٹ رک گئی تھی۔ سمیرا کی وجہ سے ان دونوں پہ دوبارہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ سمیرا نے اس حادثے کو اللہ کی مرضی اور اقرا کی غفلت قرار دیا۔ اس بار اقرا خاموش نہ رہی، اس نے خوب سمیرا کو سنائی۔ میرا اللہ پوچھے مجھ سے سمیرا کی، آپ میرے 2 معصوم بچوں کی قاتلہ ہیں، اس گناہ کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حارث نے روتی اقرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ 2 بچوں کو کھونے کے بعد حارث اب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا تھا۔ اقرا کی صحت یاب ہونے کے بعد حارث اسے اپنے ساتھ راولپنڈی لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزید وہاں رہا تو اس کی ماں بہنیں اسے سکون سے جینے نہیں دیں گی۔ مسرت نے بھی حارث کو جانے سے نہیں روکا۔ حارث ہر مہینے خرچہ بھیج دیتا۔ ثانیہ بھی کچھ دنوں سے میں کیا بیٹھی تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ارسلان اسے الگ گھر لے کے دے، وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ارسلان اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، اس لیے ثانیہ کو اس کے گھر چھوڑ گیا۔ سمیرا ڈاکٹر واجد کے ساتھ کچھ دنوں بعد منگنی کرنے والی تھی۔ سمیرا سے منگنی کرنے کے لیے واجد نے سمیرا کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ اسلام آباد سے کراچی کے آدمیوں کے ساتھ منشیات اسمگل کرے گی۔ میں سب انتظام کر چکا ہوں، ایئرپورٹ پہ چیک پوسٹ پر میرے آدمی موجود ہوں گے، تم بآسانی اسلام آباد سے کراچی پہنچ جاؤ گی۔ سمیرا گھبرائی ہوئی تھی مگر واجد کی حوصلہ افزائی سے وہ یہ سب کرنے کو راضی ہو گئی۔ 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ ابرار سمیرا کے کراچی جانے پہ خوش نہیں تھے، انہوں نے 1000 بار اسے سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ مسرت نے اپنی بیٹی کا برابر ساتھ دیا۔ 2 دن بعد سمیرا اسلام آباد پہنچ گئی۔ واجد کے آدمیوں کے ساتھ وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھ گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک کچھ پولیس اہلکار جہاز میں انٹر ہوئے اور سب کی تلاشی لینے لگے۔ پولیس اہلکار کو تلاشی لیتا دیکھ کے سمیرا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، وہ اب کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ سمیرا کی لیڈی پولیس نے تلاشی لینا شروع کی اور تلاشی کے دوران اس کے پاس سے 1 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ سمیرا اور باقی 2 لڑکوں کو اسی وقت پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مجرموں کے بیان ریکارڈ ہونے پر ڈاکٹر واجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہر نیوز چینل پہ سمیرا کی خبر نشر تھی۔ خبر ملنے پہ حارث سمیرا سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن گیا مگر پولیس نے اسے ملنے نہ دیا۔ مسرت اور ابرار رو رو کے نڈرڈھال ہوئے ہوئے تھے۔ سمیرا کی ضمانت ہونا اب ناممکن تھی۔ عدالت نے اسے اور باقی مجرموں کو 5 سال قید کی سزا سنائی جبکہ واجد کو عمر قید ہوئی۔ نہ جانے اللہ ہمیں ہمارے کس گناہوں کی سزا دے رہا ہے، پل بھر میں میرا گھر بکھر کے رہ گیا ہے، مسرت نے روتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے ان گناہوں کی سزا ہے اماں، جو گناہ ہم نے اقرا پہ ظلم کر کے کمائے ہیں۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا ہم نے اس پر، اس نے صبر کے ساتھ ہمارے ہر ظلم کو برداشت کیا۔ تم نے اقرا کا سارا جہیز اٹھا کے ثانیہ کو دے دیا، اپنی لالچ میں اندھی ہو کے تم اس کے باپ سے پیسے لیتی رہی، اور تو اور سمیرا کے ساتھ مل کے تم نے اس کے 2 معصوم بچوں کو قتل کر دیا صرف اپنے پیسے بچانے کی خاطر۔ سمیرا کو جیل ہو گئی، ثانیہ کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اقرا کا صبر ہم پر پڑ گیا ہے اماں، وہ چپ رہی مگر اس کا خدا چپ نہیں رہا۔ ہم مکافات عمل پہ اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب ہم خود مکافات عمل کا مزہ نہ چکھ لیں۔ مکافات عمل میں جب ایک صبر کرتا ہے تو دوسرا خود ہی اس کے صبر کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی ضرور آہستہ سے پستی ہے مگر پستی بہت باریک ہے، اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ سائرہ نے ماں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ مسرت بیگم اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے بسی سے رو پڑی۔ 3 سال بعد 3 سال لگاتار علاج کروانے کے بعد اقرا کے گھر 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد اقرا کے کہنے پہ حارث واپس گاؤں لوٹ گیا۔
اپنے بیٹے کو 3 سال بعد واپس گھر کی دہلیز پر دیکھ کے مسرت خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ اپنے دونوں پوتوں کو گود میں اٹھا کے نے پیار کیا اور ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو اقرا، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ مسرت بیگم کا لہجہ ندامت سے تر تھا۔ میں نے آپ کو اسی دن دل سے معاف کر دیا تھا جس دن اللہ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اقرا نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ مسرت بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 3 سال جیل میں قید کاٹتی سمیرا اب کافی بدل چکی تھی۔ اسے جو بھی سزا کی وجہ پوچھتا وہ سب کو ایک ہی جواب دیتی، میں ایک کمظرف و حسدی لڑکی تھی۔ حسد کی آگ اور دولت کے نشے میں ہم اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ اللہ کے قائم کردہ قانون مکافات عمل کو بھلا چکے تھے، مگر وقت نے اور انسان کے صبر نے ہمیں مکافات عمل کو قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔